چاروں اماموں اور چاروں فقہ میں سے امام حنیفہ ان کی فقہ ہی غلط کیوں ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ پر ان پر رد کیوں ہوا ہے؟ ہاں، مصنف ابن ابی شیبہ کا آخری چیپٹر ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ، اور اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں. اس میں امام ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہیں 235 ہجری میں فوت ہوئے، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں اور امام مسلم کے بھی. اور امام مسلم نے 1500 حدیثیں مسلم شریف کی ان سے لی ہوئی ہیں، یعنی 20% مسلم شریف کا آؤٹ آف 7563 1500 احادیث ابن ابی شیبہ سے لی ہوئی ہیں. ابو بکر ابن ابی شیبہ بہت بڑے اہل سنت کے امام ہیں، امام بخاری نے بھی ان سے حدیثیں لی ہیں. انہوں نے آخری چیپٹر باندھا ہے کتاب الرد علی ابی حنیفہ، اور ساتھ لکھا یہ ابو حنیفہ پر رد ہے چیپٹر، جس میں اس نے رسول اللہ کی مخالفت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سنگل آؤٹ اس لیے ان کو کیا کہ چونکہ ان کی فقہ بہت پہلے مرتب ہو گئی تھی، اس وقت احادیث اس طرح کمپائل نہیں تھی ایک جگہ پر، اور امام حنیفہ کے اکثر جو مسائل ہیں وہ تابعین سے اخذ کیے ہوئے ہیں. تابعین کے دور میں جھوٹ بھی عام ہو چکا تھا، اور پھر کئی ایسے لوگ بھی دین میں شامل ہو چکے ہوئے تھے جنہوں نے اوپر سے ہی کلمہ پڑھا ہوا تھا، اور اس طرح کی کافی ساری چیزیں. اب ایک پورا ٹاپک ہے، اس کو ایڈریس کیا شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں. اب شاہ ولی اللہ دہلوی وہ ہیں جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک مجدد ہیں 12ویں صدی کے، 1176 ہجری میں فوت ہوئے. انہوں نے اس کو ٹاپک بنایا ہے کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کی فقہ میں غلطیاں کیوں زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو امام احمد بن حنبل اور امام شافعی کے. تو انہوں نے بتایا کہ تابعین کے اقوال کی وجہ سے، اور مرفوع احادیث جو ہیں وہ سپورٹیو نہیں ہے اس کو. اب جب تک آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، آپ نے کسی تابعی کے فتوے کے اوپر عمل کر لیا، لیکن جب آپ کو صحیح حدیث مل جائے تو آپ فتویٰ چھوڑ دیں. یہ تو صحابہ کے ساتھ ہوا ہے کہ انہیں بعض اوقات حدیث نہیں پتا ہوتی تھی، دوسرا صحابی بتاتا تھا، وہ رجوع کر لیتے تھے اس معاملے میں. میں نے کئی دفعہ بتایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت حسان ابن ثابت مسجد میں اشعار سنا رہے تھے حضرت ابو ہریرہ کو، پاس سے حضرت عمر گزرے، وہ امیر المومنین بھی تھے، رعب بھی تھا، صرف انہوں نے دیکھا ہے ان کو، ان کا اس طرح نہ دیکھ، تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا، میں اسے بھی اشعار سناتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت عمر نے فوراً کہا کہ بتاؤ اپنا گواہ لے کر آؤ جو گواہی دے. یعنی حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ ایسا ہوتا تھا. ہو سکتا ہے اس دن جو محفل نعت ہوئی حضرت عمر نہ بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے. یہ تو آپ کہتے ہیں ہمارے امام سے کون سی حدیث چھپ گئی ہوگی جو انجینئر صاحب کو پتہ چل گئی ہے. ہاں سرکار تو آڈے امام تھے شاہی کوئی نہیں، ہاں سیدنا عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا امام تھے شاہی کوئی نہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں واقعی. اور پھر نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی تھی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. تو حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. سیدنا عمر کو یہ مسئلہ نہیں پتا تھا اور کوئی عیب نہیں تھا. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آلموسٹ 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے. یہ 30 سال میں نے اس لیے نکالے ہیں کہ اس وقت گورنر مدینے کا مروان تھا، اور مروان مدینے کا گورنر حضرت معاویہ کے دور میں بنا ہے. تو مطلب یہ کہ خلافت راشدہ کے دور کے بعد کی بات ہے. یہ اس شخص کے بارے میں جو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کر رہا ہے سیدنا ابو ہریرہ، وہ یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس کے اوپر غسل فرض ہونا جب تک غسل نہ اتار لے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اب یہ بات جب سیدہ عائشہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا حضرت ابو ہریرہ کو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے، اللہ کے نبی علیہ السلام جنبی ہوتے تھے اپنی بیویوں سے صحبت کرنے کی وجہ سے، اور بغیر غسل اتارے ہی روزہ رکھ لیتے تھے، اور طلوع فجر کے بعد غسل اتارتے تھے، یعنی ختم سحری کے بعد. طلوع فجر کہہ رہا ہوں، طلوع آفتاب نہیں، طلوع فجر یعنی ختم سحری. اب اما عائشہ جب یہ گواہی دے دیں تو حضرت ابو ہریرہ تو پھر ان کا فتویٰ تو شاہی کوئی نہیں رہتا. اب ان تک جب بات پہنچی تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنی رائے سے کہتا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا اس بات کا. 30 سال تک تو غلط مسئلہ وہ بتاتے رہے نا. یار اگر حضرت ابو ہریرہ کا اسٹیٹس ہے تو تیرے امام تو شاہی کوئی نہیں. تو اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں ایوالو ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس کی
एपेक्स जो है वो उस दौर में हुई है जब बुखारी और मुस्लिम लिखी गई हैं, कि ऑलमोस्ट इन किताबों के पहुंचते पहुंचते वो सारी चीजें एक जगह जमा हुई। खुद शाह वलीउल्लाह ने भी लिखा है कि अब जबकि ये हमारे पास हदीस की किताबें आ चुकी, चारों फिक बड़ी मुरतब हो चुकी हैं अहले सुन्नत के यहाँ, अब हमें चाहिए कि मिलजुल के कोई एक ऐसी फिक मुरतब करें जो कुरान और सुन्नत के करीब हो। जो मसला इमाम हनीफा का ठीक है वो उनका ले लिया जाए, जो इमाम शाफी का ठीक है, जो ये शाह वलीउल्लाह लिख रहे हैं और वो मुजद्दिद है। यही बात इंजीनियर साहब करें तो कहते हैं ये दरार डाल रहे हैं उम्मत में। शाह वलीउल्लाह ने हुज्जतुल्लाह अल बालिगा में लिखा है कि इस उम्मत की तबाही की जो बड़ी वजह है ना, उसमें से एक तकलीद भी है। उन्होंने लिखा है कि पहले 300 साल तक कोई ये काम नहीं करता था, ये बाद में शुरू हुआ है। मैंने इसके ऊपर एक तफसीली लेक्चर रिकॉर्ड करवा दिया, मसला 197, इमामों की गुस्ताखी का इल्जाम। उसमें मैंने कई और मिसालें भी पेश की हैं। लिहाजा ये मसला इस तरीके से नहीं है जिस तरह आप लोग समझते हैं कि हमने स्ट्रिक्टली किसी एक को फॉलो करना है। कहते हैं जी देखें जी, ये अक्सर आपने सुना होगा, ये हनफियों ने ना चंद एक जो चीजें रटी हुई हैं उनमें से एक है जी, एक बंदा है उसने अपनी बीवी को हाथ लगाया और उसी वजू से नमाज पढ़ ली, ये कह के कि मैं हनफी हूं, और हनफियों के नजदीक बीवी को हाथ लगाने से वजू नहीं टूटता। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका खून निकल आया तो हनफियों के नजदीक तो खून निकलने से वजू टूट जाता है। तो उसने कहा नहीं मैं शाफी हूं, और उसने नमाज पढ़ ली। और इसके बाद वो बोलते हैं कि ये लोग अपने नफ्स की पैरवी करते हैं। ना सरकार ना, थोड़े एजुकेट हो जाओ, अपने मदरसों से अपने दड़बों से बाहर निकलो, दुनिया चेंज हो चुकी है। ना उस मसले में हमने इमाम हनीफा की बात मानी, ना इस मसले में हमने इमाम शाफी की बात मानी, हमने उस शख्स की बात मानी जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नबी इस्लाम और साहबा के दौर में खामद अपनी बीवियों को हाथ नहीं लगाते थे? उस जमाने में किसी का खून नहीं निकलता था, तो मसले भी मौजूद होंगे। तो बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है, और इमाम बुखारी ने, देखें लोग कहते हैं शाफी हैं, इमाम बुखारी ने तो इमाम शाफी का रद्द कर दिया सही बुखारी में। कि मायशा कहती हैं उन दिनों हमारे घरों में चिराग नहीं हुआ करते थे, और रात के वक्त नबी इस्लाम जब नमाज पढ़ते थे गुप्त अंधेरे में, हमारा उजरा भी तंग था, नबी इस्लाम जब सजदे में जाने लगते मैं आपके सामने लेटी हुई होती थी, तो आप मेरे पांव टो देते थे, मैं पांव समेट लेती थी, और नबी इस्लाम सजदा करते थे, और जब दोबारा क़याम में जाते तो मैं पांव सीधे कर लेती थी। इस हदीस से इमाम बुखारी ने उम्मत तक ये मैसेज दे दिया कि बीवी को नमाज की हालत में भी कोई टो ले, हाथ लगा ले, तो उसका वजू नहीं टूटता। लिहाजा इमाम शाफी का मसला फारिग, और ना ये हमें इमाम हनीफा ने बताया है, सरकार ये तो अम्मा आयशा ने हमें बताया हुआ है, और बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। देखो कितनी बड़ी कहानी इन्होंने करवाई हुई थी। पढ़े गए ना? अच्छा, इस एक मसले ने करोड़ों मुसलमानों की जिंदगी अजियत में डाली हुई है। इंडोनेशिया और मलेशिया में सारे शाफी हैं, वो बेचारे हज उमरे के लिए आते हैं, और वो आते कसरत के साथ है। वहां तो हर बंदे ने हज करना होता है। वाकई वहां इस्लाम के 5 फर्ज हैं, पाकिस्तान में तो 5 फर्ज नहीं है, वहां 5 फर्ज हैं। वो हज को फर्ज मानते हैं, यहां तो सिर्फ जुबानी कलामी मानते हैं, और बकायदा ट्रेनिंग करके वहां लोग हज पे आते हैं कुरान अंदाजी के जरिए। पाकिस्तानियों की तरह नहीं कि बाबे जब फारिग हो जाए तो एंड पे वहां भेज देते हैं उन्हें, ना किसी चीज का पता ही नहीं होता। तो वहां आप देखेंगे कि उनकी औरतों ने दस्ताने पहने हुए होते हैं व्हाइट कलर के, और मियां बीवी इकट्ठे तवाफ कर रहे होंगे, गर्मियों में भी दस्ताने पहने हुए होंगे। तो आम बंदे को तो समझ नहीं आती कि मसला क्या है। मसला यह है कि वो है सारे शाफी, उनके नजदीक अगर कोई खामद बीवी को हाथ लगा ले तो वजू टूट जाएगा, जब वजू टूट जाएगा तवाफ कहां से करेगा? तो वो उन्होंने अपनी बीवियों को दस्ताने बनवाए होते हैं ताकि टच करने से, यानी बाहर से टच होगा, डायरेक्ट नहीं, नेकेड टच होगा। तो एक मसले जो गलत घड़ा गया उसकी तकलीफ कितनी उम्मत को काटनी पड़ रही है। और इधर हनफियों ने जो ये गलत मसला घड़ा खून निकलने वाला, 21 हदीस के अंदर किस आयत के अंदर आया है कि
خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ صرف انہوں نے قیاس کیا ہے اور وہ بھی غلط. قیاس یہ انہوں نے کیا ہے کہ جتنی چیزیں ناپاک ہیں جب وہ جسم سے نکلیں گی تو وضو توڑ دیں گی. پیشاب ناپاک ہے وضو توڑ دے گا, مزی ناپاک ہے وضو توڑ دے گی, تھوک پاک ہے, بلغم پاک ہے, پسینہ پاک ہے, وضو نہیں توڑے گا. خون ناپاک ہے تو کہتے ہیں جب ناپاک ہے تو وضو توڑ دے گا. ایک کولو گال بنا لی. یہ مسئلہ ہی غلط ہے کہ خون ناپاک ہے. یار صحابہ کی زندگی تو جنگوں سے عبارت تھی, وہ یہ رسک لے سکتے تھے. میرے بھائی آج نہیں زخم ٹھیک ہوتا, جن کو ہر جنگ میں اتنے زخم لگتے تھے, جسم کے ایک ایک انچ کے اوپر برچھی یا تلوار یا نیزے کا نشان ہوتا تھا. نہ اس وقت اتنی ادویات تھیں کہ زخم اتنی جلدی ہیل ہو. وہ یہ رسک لے سکتے تھے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. جی قرآن میں آیا جی خون, سرکار قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بہتا ہوا لہو پینا حرام ہے. ناپاک تو نہیں لکھا ہوا, اور پینا بھی صرف بہتا ہوا لہو ہے. جی جو ہڈیوں کے گودے میں ہے, جو گوشت کے ریشوں کے اندر ہے, جو کبھی آپ باربیکیو لے کے آتے ہیں اور آپ وہ جب چکن پیس اکھاڑتے ہیں نیچے سے ہلکا سا ریڈ کلر کا نکلتا ہے, وہ خون پاک, کھانا بھی حرام نہیں ہے اس کا, وہ حلال خون ہے. اور جو بہتا ہوا لہو ہے وہ پینا حرام ہے, ویسے خون پاک ہے, چاہے جانور کا ہو چاہے انسان کا ہو, جو حلال جانور ہے. اب مسئلہ انہوں نے نکال لیا. کاش انہوں نے حدیث پڑھی ہوتی. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے, ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے پہرے پہ لگایا, رات کے وقت کافروں نے حملہ کر دیا, انہیں تیر لگے, ان کا خون بہتا رہا اور وہ اسی حالت میں نماز مکمل کرتے رہے. سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے باقیوں کو اٹھایا تو انہوں نے کہا اتنی اپنی تم نے حالت کر لی ہے کہ پورا جسم لہو لہان ہے, تم نماز توڑ دیتے. اور ظاہر نماز توڑی جا سکتی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں, میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میں نے ایک صورت شروع کی ہوئی تھی کہ اسے مکمل کیے بغیر میں نماز یوں اس طریقے سے مختصر کرتا ہوں. شوق نماز کا. اور فضائل اعمال میں شیخ زکریا کاندلوی نے صحابہ کرام کے جو واقعات نقل کیے ہیں نا نماز میں دل لگنے کے, اس میں یہ واقعہ کوٹ کیا ہے. اب واقعہ تو کوٹ کر بیٹھے, ان کو بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ تو ہمارے بابا جی بیچ میں آ جائیں گے, تو انہوں نے نا نیچے لکھی فساد. ویسے وہ لکھتے ہیں فائدے کے لیے, یعنی اس واقعے سے ہمیں مورل لیسن کیا ملا. مورل لیسن انہوں نے یہ نکالا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے نزدیک, ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں. یعنی کس مذہب پر؟ امام شافعی کے مذہب پر. بجائے یہ لکھنے کے کہ ہو سکتا ہے کہ امام شافعی نے اس صحابی کا مذہب اڈاپٹ کیا ہو, الٹ لکھ دیا. جب ہم یہ بات کرتے کہتے جی آپ ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ کے بزرگوں کو اردو بھی نہیں لکھنی آتی. امام شافعی کے تو ابا جی بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے جب وہ واقعہ ہوا ہے, بلکہ ان کے دادا جی بھی نہیں پیدا ہوئے ہوں گے. امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات کے 140 سال کے بعد امام شافعی پیدا ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام کی وفات کے 70 سال کے بعد امام حنیفہ پیدا ہوئے ہیں. اس سے پہلے کسی کا خون نہیں نکلتا تھا, اس سے پہلے کوئی اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. تو جملہ کیا لکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ بھی اسی مذہب کے اوپر ہو. وہ کہتے نہیں آپ مذاق اڑا رہے ہیں, مراد یہ کہ وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دونوں کا مذہب اسکول آف تھاٹ ایک ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ترتیب نہیں ہوتی لکھنے کی کہ آپ ایک بڑے کو جو صحابی ہو ایک چھوٹے کی طرف منسوب کریں جو نہ تابعی ہے نہ تبع تابعی ہے. آپ سیدھی طرح اس سے مسئلہ اخذ کریں کہ بھئی یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اور ہمارے امام حنیفہ کا یہ موقف غلط ہے. لیکن ایک تو جناب بیان کرن تو باقی تفصیلات مسئلہ 197 آپ میرا دیکھ لیں, اس میں نے کافی کچھ بیان کیا.